جناب سیدہ 5 سال کی ہیں۔ خانہ کعبہ میں آپ رسول خدا کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک لعین آیا، اس نے اونٹ کی آلائش رسول خدا کے چہرے پر ڈال دی۔ 5 سال کی بچی کے سامنے باپ کے ساتھ یہ جسارت ہو، اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ صاف کر۔ اجرکم علی اللہ۔ میں عرض کروں گا بی بی، ایک بچی اور ہے جو اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ کے بیٹے کی کٹی گردن پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے من الذی قطع وریدک، بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹ ڈالا؟ رسول خدا کو جلال آیا اور سیدھا ابو طالب کے پاس آئے اور فرمایا عمی من انا انسبنی، چچا بتائیے میں کون ہوں، میری آپ سے نسبت کیا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے شمشیر نکالی، 40 بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا اور وہاں جا کر ان تمام 70 کے 70 جو قریش کے سردار بیٹھے تھے ان کے چہروں پر آلائش کو مل دیا۔ یہ واقعہ بی بی دیکھ رہی ہیں کہ ابو طالب نے کس طرح اس واقعے کو برداشت نہیں کیا۔ ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اب یہ بچی 5 سال کی نہیں 18 سال کی ہے اور گھر آ کر کہتی ہے یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے فرزند، میرے بابا کے تو چہرے پر آلائش لگی تھی، ظالم نے میرے چہرے پر تماچے مارے۔ ابو طالب کا بیٹا کہہ کے پکارا، لیکن مولا کیا کریں، آپ کے بابا نے ہی صبر کی تلقین کی ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا یا علی پھر ان لوگوں کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ کتنا مشکل ہے امیر المومنین کے لیے، کتنا مشکل ہے حسنین کے لیے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی ماما کو مرتے دیکھ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں سارت کل خیال، اتنے ستم ہوئے بی بی پر کہ ایک شبح رہ گئی۔ بچوں کے لیے کتنا سخت تھا، دوڑ دوڑ کر قبر نانا پر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے خدایا تجھے واسطہ ہے قبر رسول کا، ہماری ماں کو شفا عنایت کر، ہماری ماں بہت مریض ہے، ہماری ماں کا پہلو شکستہ ہے۔ جب دعا کر کے حسنین پلٹے ہیں، دیکھا جناب سیدہ سو رہی ہیں، کہا اسماء یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں تھا۔ کاش اسماء نے نہ کہا ہوتا، کہا شہزادو ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا، فاطمہ اب اس دنیا میں نہ رہی۔ حسن و حسین نے لاش مادر پر اپنے آپ کو گرا دیا، بین کرنا شروع کیا۔ اسماء نے کہا شہزادو جاؤ جا کر علی کو خبر کرو۔ شہزادے جب نکلے اور ماں کی لاش کو چھوڑ کر آ رہے ہو اور گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، شہزادوں کا گریہ سنا، اصحاب مسجد سے نکلے، علی مسجد سے نکلے، پوچھا کیوں گریہ کرتے ہو؟ کہا ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر
وقع علی بوجہہ، علی اپنے چہرے کے بل زمین پر گرے۔ عرض کروں گا آقا صرف آپ چہرے کے بل نہیں گرے، جب بیویوں کو مقتل کے کنارے سے لے جایا جا رہا تھا ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جب بے گور و کفن لاش حسین کو دیکھا بیویوں نے اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس مصاب ہو گئی، جنازہ تیار ہوا۔ میں اس سے زیادہ نہ پڑھ سکوں گا کہ کس طرح علی نے اس جنازے کو رات کی تاریکی میں غسل دیا۔ یہ تو اچھا تھا کہ رات کی تاریکی تھی اور اس تاریکی میں غسل دیتے دیتے علی کی چیخ بلند ہوئی اور فرمایا اما لیلی فمسحات، آج کے بعد علی کبھی چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا تھا رات کی اس تاریکی میں، علی نے ایسا کیا منظر دیکھا؟ امام نے فرمایا ایک تو بازوؤں پر تازیانوں کے نشان دیکھے اور دوسرا شکستہ پہلو دیکھا۔ جانتے ہو اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب تک ہاتھ ہلایا نہ جائے درد نہیں ہوتا، لیکن اگر پہلو شکستہ ہو ہر سانس پر تکلیف ہوتی ہے۔ علی کو یہ بات کبھی چین کی نیند نہ سونے دیتی، زہرا ہر سانس میں۔ اجرکم علی اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، علی نے فرمایا ہلموا الی امکم، آؤ اپنی ماں سے ودا کر لو۔ بچے آئے، امام حسن آئے، زینب و ام کلثوم آئے، لیکن حسین کھڑے رہے۔ جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ بندے کفن کھلے، پہلو شکستہ کا ہاتھ برآمد ہوا اور میرے مظلوم بیٹے ماں کے پاس آ، ماں تجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی، ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، کربلا تو جائے گا ماں تیرے ساتھ ہوگی، گودال قتل کا ہوگا، بہن 70 قدم کے فاصلے پر ماں تیرے سرانے ہوگی۔ آسمان اس زمین میں کوہرام بپا ہو گیا۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا علی حسین کو سینہ مادر سے جدا کرو۔ علی نے بہت پیار سے حسین کو سینہ مادر سے جدا کیا، لیکن اسی حسین کا سینہ ہے، سینے پر سونے والی سکینہ ہے، سکینہ کو جدا کرنے علی نہ آئے، شمر آیا، تازیانے مارے،